الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک چیز بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا زمانہ گزر رہا ہے اتنا دنیا ترقی کر رہی ہے، سہولیات نئی سے نئی وجود میں آ رہی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ کچھ برس پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایک اس موبائل کو لے لیجئے، سن 2002 میں ایک فون آیا تھا، اس کو کارڈ لیس کہتے تھے۔ جب وہ نیا فون آیا تھا تو حیران ہوتے تھے کہ اس میں تار بھی نہیں ہے، کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے، اس میں آواز کیسے آتی ہے؟ پھر 2003 میں موبائل آ گیا، اور صرف ایک کمپنی تھی جن کا نیٹ ورک تھا پورے ملک میں، اس کا نام تھا انسٹرا، اور بہت مہنگا تھا۔ 5 روپے 1 منٹ، 5 روپے میں 1 منٹ بات ہوتی تھی اس موبائل میں۔ نوکیا کا ایک موبائل آیا تھا موٹا سا، 5 روپے میں 1 منٹ بات، اور 5 روپے بھی اس وقت کے، اب کے نہیں۔ اس وقت اس 5 روپے کی قیمت 60-70 روپے ہو گئی ہے، یعنی 60 روپے میں 1 منٹ، 50 روپے میں 1 منٹ بات ہوتی تھی۔ دنیا نے ترقی کی تو ایسی کی پتہ نہیں کتنے نیٹ ورک بن گئے، اور ترقی کی تو ایسی کی کہ پھر انٹرنیٹ آ گیا، پھر انٹرنیٹ نے بھی ترقی کی، ایسی ترقی کی کہ اب آپ چند روپے میں ساری رات بات کر سکتے ہیں، سارا دن بات کر سکتے ہیں چند روپے میں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی ہے۔ تو یہ ترقی کا زمانہ کہلاتا ہے، ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے ان پہاڑی علاقوں میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، سڑکیں بن گئیں۔ پہلے بڑے بڑے اونچے پلازے نہیں ہوتے تھے، ابھی یہاں بڑے بڑے پلازے بن گئے ہیں، ترقی ہو رہی ہے۔ ہم بلوچستان گئے آج سے 24 سال پہلے ایک علاقے میں، تو وہاں سڑکیں نہیں تھیں، ہم بس میں گئے تھے اور کچے راستے، کھڈے، اور بڑی مشکل سے ہم پہنچے۔ اور اب آپ بلوچستان جائیں تو وہاں بھی سڑکیں بن گئی ہیں۔ ہمارے سندھ کا ایک علاقہ ہے تھرپارکر، ریگستانی علاقہ ہے، ہم لوگ وہاں جماعت میں گئے پہلی دفعہ۔ وہاں جماعتیں نہیں جاتی تھیں، پہلی جماعتیں گئی تھیں 1995 میں تھرپارکر میں۔ جب ہم گئے تو حیدرآباد سے تھرپارکر 19 گھنٹے میں پہنچے،
اور ایک پرانی گاڑی ہوتی تھی روس کے زمانے کی گاڑی، تو اس گاڑی میں سفر کرتے تھے، اور وہ گاڑی ریت کے اوپر چلتی تھی، سڑک بالکل نہیں تھی، اور آپ وہاں چلے جائیں تو اتنی زبردست سڑکیں بن گئی ہیں، اور 3 گھنٹے میں آپ تھرپار کر پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں 19 گھنٹے، کہاں 3 گھنٹے، 16 گھنٹے کا فرق ہو گیا۔ یہ موٹر وے نہیں ہوتا تھا تو سوات آنا اتنا مشکل ہوتا تھا۔ ہم 2001 میں آئے تھے مینگورا اور 4 باغ اور خازہ خیلا اور مٹا 2001 میں، تو اتنی مشکل سے یہاں پہنچے تھے۔ جو بسیں آئی تھیں چھکڑا قسم کی بسیں تھیں، اتنی مشکل سے آئی تھیں، تھک کے ہم چور ہو گئے تھے، اور اب ماشاءاللہ آپ لاہور سے بیٹھیں پتہ ہی نہیں چلتا آپ سوات پہنچ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ مدین پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو دن بدن تنزل کا شکار ہے، صرف ایک چیز، باقی کوئی چیز نہیں، ہر چیز ترقی کر رہی ہے، وہ دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہر چیز اچھی ہو رہی ہے، دین دن بدن کمزور ہو رہا ہے، دین دن بدن مدھم، بے نور، بے جان ہو رہا ہے۔ نمازیوں کی نمازوں میں وہ جان نہیں، اہل علم کے علم میں وہ نور نہیں، اہل عبادت کی عبادتوں میں وہ قوت اور وہ جنون اور دیوانگی نہیں، اور اہل ایمان کے دلوں میں وہ اللہ پاک سے تعلق اور محبت نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو دن بدن کم ہو رہی ہے، دن بدن کم ہو رہی ہے، دن بدن تنزل کا شکار ہے۔ اس کو ہم سوچتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ دنیا کی ترقی کے فائدے عارضی ہیں، اور دنیا کے تنزل کے نقصان عارضی ہیں، لیکن دین کی ترقی کے فوائد بھی باقی ہیں، اور دین کے تنزل کے نقصانات بھی باقی ہیں۔ اس طرف کبھی ہماری توجہ نہیں جاتی، کبھی اس پر ہم غور نہیں کرتے کہ کیا بات ہے کہ ہماری نمازیں دن بدن کمزور ہو رہی ہیں۔ چلو اکا دکا پڑھتے ہیں، آپ کے علاقوں میں تو اچھی خاصی تعداد ہے نمازیوں کی، لیکن ان نمازیوں میں وہ جان نہیں ہے جو ایک نمازی میں جان ہونی چاہیے۔ ان نمازیوں میں وہ شوق ذوق نہیں ہے جو نمازیوں کے شوق کے اندر شوق ذوق ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کی نمازیں، اہل اللہ کی نمازیں، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کی نمازیں، اور ہمارے اکابر کی نمازیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک میوات کے اجتماع میں جا رہے تھے، تو مولانا کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک مولانا منظور نعمانی، ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی۔ یہ 3 آدمی جا رہے تھے میوات میں اجتماع کرانے کے لیے، اور جا رہے تھے بیل گاڑی میں۔ کس میں جا رہے تھے؟ بیل گاڑی میں۔ تو چلتے 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 ایک جگہ چڑھائی آ گئی، تو بیل گاڑی والے نے کہا، مولوی جی اب آپ کو اترنا پڑے گا، آگے چڑھائی ہے، مشکل ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب بھی اتر گئے، مولانا منظور نعمانی بھی اتر گئے، مولانا ابو الحسن علی ندوی بھی اتر گئے۔ اب پیدل چل رہے ہیں، چڑھتے 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 مولانا منظور نعمانی، مولانا علی میاں، مولانا ابو الحسن علی ندوی، یہ تو جوان آدمی تھے، جلدی پہنچ گئے۔ لیکن جب اوپر پہنچے تو ایک درخت تھا، اوپر پہنچے تو تھک گئے تھے، سانس پھول رہا تھا، تو درخت کے نیچے جا کے لیٹ گئے، تھک گئے تھے۔ مولانا الیاس صاحب بوڑھے آدمی، آہستہ، بیمار آدمی، کمزور آدمی، بوڑھا آدمی، آہستہ آہستہ ہانپتے ہانپتے جب اوپر پہنچے تو مولانا منظور نعمانی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی کہتے ہیں، ہم تو اوپر جا کر تھک گئے تھے، پھر جا کے لیٹ گئے تھے، لیکن مولانا الیاس صاحب جو ہی اوپر پہنچے تو درخت کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔
لمبی نماز. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کو جب دیکھو سجدے میں، جب دیکھو رکوع میں، اور اتنے سجدے کرتے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ نشان پڑ گئے ہیں. اور یہ ان کی نشانی ہے جو تورات میں بھی بتائی گئی تھی، انجیل میں بھی بتائی گئی تھی. صحابہ کی نشانی تورات اور انجیل میں کیا بتائی گئی؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تورات میں بھی ان کی یہ نشانی ہے، انجیل میں بھی ان کی یہ نشانی ہے. اب ہم دیکھیں، ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی نمازی ہیں. کیا نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اوپر پہنچے تو اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہوئے، لمبی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا. مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد محسوس ہوا کہ مولانا الیاس صاحب کی ساری تھکاوٹ اتر گئی، چہرے پہ ایسی بشاشت تھی کہ جیسے ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے ہم دونوں سے کہا مولوی صاحب تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے نا. مولوی صاحب تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ کہا جی تھک گئے ہیں. پھر فرمایا مولوی صاحب صحابہ روزانہ اس سے زیادہ تھکتے تھے، صحابہ روزانہ اس سے، بتائیے، روزانہ اس سے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین کے فرزند ارجمند، روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے. کتنی نفلیں پڑھتے تھے روزانہ؟ 1000 نفلیں روزانہ، 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے. مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. علامہ اقبال کا شعر ہے. مسجدیں مرثیاں خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں رو رہی ہیں کہ ہائے وہ نمازی کہاں چلے گئے جن کا سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا. مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ کہاں ہیں لوگ جن میں حجازی صفات ہوا کرتی تھیں، جو محمد علیہ السلام کی صفات سے مزین ہوتے تھے؟ وہ نمازی کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اب مسجدیں اتنی عالی شان ہیں، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، کتنے سیور لگے ہوئے ہیں، کتنے یہ فانوس لگے ہوئے ہیں، کتنی یہاں خوبصورت پھول پھلواریاں بنی ہوئی ہیں، لیکن نمازیوں کی نمازیں بڑی کمزور ہیں. علامہ اقبالی کا ایک شعر ہے. لاہور میں ایک جگہ ایک پلاٹ تھا، اس پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا جھگڑا تھا. مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے، وہ مندر بنانا چاہتے تھے لاہور میں. اب کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چپکے سے مسجد بنا دو، جب مسجد بن جائے تو پھر کوئی نہیں گراتا. چنانچہ مسلمانوں نے ایک رات میں مسجد کھڑی کر دی. مسلمانوں نے ایک رات میں، بھئی جواب تو دیں، ایک رات میں. اس پہ علامہ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں،
ایمان کی حرارت والوں نے، جن کے ایمان میں حرارت تھی، جن کے ایمان میں جوش اور گرمی تھی، انہوں نے ایک رات میں مسجد کھڑی کر دی۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لیکن ہمارا نفس ایسا سرکش ہے کہ برس ہاں برس گزر گئے، لیکن اس کو اب تک نماز کی بھی توفیق نہیں ہے، پڑھتا بھی ہے تو فارملٹی۔ ہر چیز ترقی یافتہ ہے، ایک دین ہے جو کمزور ہے، ایک دین ہے جو تنزل کا شکار ہے۔ ایک دین ہے جو تنزل کا شکار ہے۔ اس کے لیے فکر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہے یہ؟ ایک دین ہے جو تنزل کا شکار ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ وہ جان کیوں نہیں ہے؟ وہ شوق کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے محبت کم ہو گئی ہے۔ جب محبت ہوتا ہے، کسی سے محبت ہو جائے نا، تو پھر انسان اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، پھر اس کی ہر بات کو ہر حال میں ماننا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اور جب محبت نہ ہو تو پھر بوجھ ہے، محبت نہ ہو تو بوجھ ہے، محبت ہو تو آرزو اور خواہش ہے۔ جس کو کسی سے محبت نہ ہو، آپ اس کو کہیں یار پانی پلاؤ، وہ کہے گا یار اس کو اور کوئی ملتا ہی نہیں، بار بار مجھے پانی کا کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے پلا دیتا ہوں پانی۔ پانی لائے گا لیکن بوجھ کے ساتھ لائے گا۔ محبت نہ ہو، آپ اس کے پاس چلے جائیں تو اس کی خواہش ہوگی کہ قہوے پہ اس کو ٹرخا کے اس کو روانہ کر دوں، قہوہ پلا کے اس کو روانہ کر دوں، کھانے کی نوبت نہ آئے۔ محبت نہیں ہوگی تو یہ ہوگا، محبت ہوگی تو جی چاہے گا کاش کہ یہ کھانا کھائے، کاش کہ یہ ایک دن اور بیٹھے، ایک دن اور ٹھہرے۔ جب بھی وہ جانے کا کہے گا آپ کہیں گے تھوڑا سا اور ٹھہر جائے نا، ایک دن اور ٹھہر جائے نا۔ یہ محبت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ سے وہ محبت نہیں ہے، اس لیے سجدے مختصر ہو گئے، رکوع مختصر ہو گئے، فجر میں آنکھ کھلنا مشکل ہو گئی، تہجد میں اٹھنا دشوار ہو گیا، نگاہوں کو جھکانا بھی ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا ہے۔ بھئی نگاہوں کو جھکانے میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ بتائیے، اپنی نگاہوں کو نیچے کرنے میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی زور لگتا ہے؟ کوئی پیٹرول خرچ ہوتا ہے؟ جو نگاہیں جھکائے گا اس کا بجلی کا بل زیادہ آئے گا۔ کیوں نہیں جھکاتے نگاہیں؟ اس لیے کہ جس نے نگاہیں جھکانے کو کہا ہے اس سے پیار نہیں رہا۔ اس سے پیار ہو تو پھر نگاہیں جھکانا تو دور، آنکھیں پھوڑ کے نکال کے پیش کرنا بھی آسان ہے، آنکھیں نکال کے پیش کرنا بھی آسان ہے۔ تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس کے واقعات مستند ہیں یا نہیں واللہ عالم، لیکن تذکرۃ الاولیاء مشہور پرانی کتاب ہے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اویس کرنی یمن کے تھے، قبیل قرن، اس کی شاخ مراد۔ یہ صنعا ایک بڑا شہر ہے جو وہاں کا دارالخلافہ ہے، اس کے قریب ہی ہے وہ علاقہ جہاں کے اویس کرنی تھے۔ الحمدللہ ہم گئے وہاں، اللہ لے کر گئے تھے دین کی دعوت کے حوالے سے۔ تو حضرت اویس کرنی وہاں کے تھے، تو ان کو اللہ کے نبی سے بہت عشق تھا، بڑی محبت تھی۔ جن دنوں غزوہ احد پیش آیا تو غزوہ احد میں ہمارے نبی کے دانت شہید ہو گئے تھے، دانت شہید ہو گئے تھے، دندان شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ خبر پھیلی، حضرت اویس کرنی کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا دانت شہید ہو گئے ہیں۔ تو
تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے حضرت اویس کرنی نے اپنا ایک دانت توڑ دیا. میرے نبی کا دانت ٹوٹ گیا، میرا دانت سلامت کیوں، میرا بھی ٹوٹنا چاہیے. اپنا دانت خود ہی توڑ دیا. پھر خیال آیا پتہ نہیں یہ ٹوٹ رہا ہے یا یہ ٹوٹ رہا ہے، پھر دوسرا بھی توڑ دیا. پھر خیال آیا پتہ نہیں یہ ٹوٹ رہا ہے یا ساتھ والا ٹوٹ رہا ہے، تیسرا بھی توڑ دیا. پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ والے ٹوٹ رہے ہیں یا اگلا ٹوٹ رہا ہے، وہ بھی توڑ دیا. توڑتے 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 32 کے 32 دانت توڑ دیے، صرف اس گمان میں کہ اگر میرے نبی کا یہ والا دانت سلامت نہیں ہے تو میرا سلامت کیوں ہے. یہ ہے محبت. میرے نبی تو اذان سنتے ہی مسجد جاتے تھے. میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے نبی تو اذان سنتے ہی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا غالباً فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب اذان سنتے تھے تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. بس عشق کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے. محبت کی کمی کی وجہ سے دین کا ہر کام پھس پھسا اور بے جان ہو گیا ہے. چاہے نمازیوں کی نمازیں ہوں، چاہے مبلغین کی تبلیغ ہو، چاہے طلباء کا طلب علم ہو، چاہے مجاہدین کا جہاد ہو، اور چاہے عمرہ کرنے والوں کے عمرے ہوں، چاہے حاجیوں کے حج ہوں، سب بے جان ہو گئے ہیں، اس لیے کہ محبت میں کمی آ گئی ہے. پہلے حاجی جاتے تھے تو ذوالحلیفہ سے جوتے اتار دیتے تھے اور دیوانہ وار مدینے کی طرف بھاگتے تھے، روتے ہوئے جاتے تھے. اب روزے پہ کھڑے ہو کے بھی سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور اس کا شعور نہیں ہوتا کہ میں کس کے سامنے ہوں، کن کے سامنے ہوں. ویڈیو بنانا نہ بنانا، ویڈیو جائز ہے ناجائز ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، کچھ حیا بھی ہوتی ہے، کچھ شرم بھی ہوتی ہے، کچھ لحاظ بھی ہوتا ہے. کسی بڑے کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کا رعب بھی ہوتا ہے. یہ بات ہے ساری. تو خلاصہ کلام یہ کہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، عابد بھی ہیں، اور معتمر بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، لیکن عاشق بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. کون تھوڑے رہ گئے ہیں؟ کون تھوڑے رہ گئے ہیں؟ آئے عشاق، یہ بھی علامہ اقبال کی ہے. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. عاشق آئے تھے، وہ چلے گئے، اب چراغ لے کے ان کو ڈھونڈو کہ شاید کسی کونے میں بیٹھے ہوں، شاید کسی گمنامی کے گوشے میں بیٹھے ہوں. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اچھا، یہ عشق کیوں ختم ہو گیا ہے؟ عشق کیوں کمزور پڑ گیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک معاصی کا بڑھ جانا، اور ایک اہل اللہ کی صحبت سے دوری اور محرومی. گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنا عشق کمزور پڑ جاتا ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی اللہ سے محبت کمزور ہو جاتی ہے. جتنا اللہ سے، جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جتنے معاصی، جتنے کبیرہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اتنا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور جتنی اللہ پاک کے عاشقوں کی صحبتوں سے دوری ہوتی ہے اتنا زیادہ انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. موبائل کی بیٹری کمزور کیوں ہوتی چلی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کو چارج نہیں کر رہے. آپ چارج کر لیں یہ پھر 100% ہو جائے گا.
اہل اللہ کی صحبتیں، عشاق کی صحبتیں، اس سے انسان کے دل میں عشق کی حرارت پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جتنا انسان گناہوں سے بچتا ہے اتنا اس عشق کی روشنی کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے شمع کو آپ ہوا کے بیچ میں رکھ لیں تو وہ بجھ جائے گی نا، آپ کسی شمع یا چراغ کو جلا کے ہوا پہ رکھ لیں، صحن میں رکھ لیں، ہوا آئے گی تو بجھ جائے گی۔ اسی طرح اللہ پاک کی نافرمانیوں کی آندھیاں اللہ کے عشق کی شمع کو بجھا دیتی ہیں۔ اس لیے پہلا کام اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرنا اور گناہوں سے بچ کر اس کی حفاظت کرنا، یہ دو کام ہیں ضروری کرنے کے۔ اہل اللہ کی صحبت سے اپنے دل کو روشن کرنا اور پھر گناہوں سے بچ کر اس نور کی حفاظت کرنا، یہ دو کام اگر آج کا مسلمان کر لے اور آج کا نمازی کر لے، آج کا معتمر اور حاجی کر لے، اور آج کا مجاہد کر لے، اور آج کا عالم اور طالب علم کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی اپنی محبت سے منور کر دیں گے۔ اللہ والوں کی صحبت اور گناہوں سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم سارے ایک ہی مرض کے مریض ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یعنی کہ کرسی پہ بیٹھا ہوا اللہ کے عشق کو حاصل کیے ہوئے ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے اس سے خالی ہیں۔ ہم سارے ہی ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم سارے ہی ایک وارڈ کے پیشنٹ ہیں، ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا عشق عطا فرمائے۔ اس کو ہمیں رو رو کے اللہ پاک سے مانگنا پڑے گا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، یا اللہ دبئی کا ویزا لگوا دے، یہاں روزگار نہیں مل رہا، یا اللہ ایگزام میں مجھے فرسٹ پوزیشن دے دے، یا اللہ جہاں پسند ہے وہاں میرا رشتہ کر دے، یا اللہ میرے بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دے۔ آرزو بنا کے دعائیں کرتے ہیں نا بھائی، کرتے نہیں کرتے؟ آرزو بنا کے اللہ پاک سے اللہ کی محبت کو مانگیں۔ اللہ پاک سے اللہ پاک کی محبت کو کیا بنا کے مانگیں؟ کیا بنا کے؟ کیا مطلب آرزو بنا کے؟ یعنی جب تک یہ حاصل نہ ہو جائے چین نہ آئے۔ پیاسے کو پانی کی آرزو ہوتی ہے، جب تک پانی نہ ملے وہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ روٹی بھوکے کی آرزو ہوتی ہے، جب تک اسے مل نہ جائے وہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ شفا بیمار کی آرزو ہوتی ہے، جب تک وہ صحت مند ہو نہ جائے تب تک وہ اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ اولاد بے اولاد کی آرزو ہوتی ہے، جب تک اسے اولاد ہو نہ جائے وہ وظیفے پڑھتا رہتا ہے، دعائیں کراتا رہتا ہے، علاج کراتا رہتا ہے کہ اولاد ہو جائے۔ ابھی ہم گئے شانگلہ پورن، تو وہاں پہ ایک مولانا صاحب ملے، بوڑھے مولانا صاحب ہیں اور بوڑھے ہیں۔ مجھے کہنے لگے آپ سے الگ سے 5 منٹ چاہیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، ہم الگ سے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی خوشی، کیا خوشی کی بات ہے؟ تو 2-3 سال پہلے وہاں جانا ہوا تھا۔ کہنے لگے آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا؟ کہا الحمدللہ مجھے بیٹا ہوا ہے۔ الحمدللہ مجھے کیا ہوا ہے؟ بتائیے کس کو؟ بوڑھے کو۔ کہنے لگے میری مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے، اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا ہے۔ تو اولاد بے اولاد کی آرزو ہوتی ہے، بس جیسے بے اولاد اولاد کے لیے تڑپتا ہے نا، ایسے ہمیں اللہ پاک کی محبت کے حاصل ہونے کے لیے تڑپنا ہے، رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے، آرزو بنا کے اتنا مانگنا ہے کہ اللہ پاک کو ترس آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کا جام پلا دے، اپنی محبت کا قطرہ ٹپکا دے۔ حضرت پیران پیر، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں شربت الحب کأسا بعد کأس فما نفد الشراب ولا رویت، میں نے عشق کا ایک گھونٹ نہیں پیا ہوا
میں نے جام پہ جام پیے ہیں، میں نے عشق کا کوئی قطرہ نہیں پیا، کوئی گھونٹ نہیں پیا. شربت الحب کأسا بعد کأس، میں نے جام پہ جام پیے ہیں. لیکن اللہ کے عشق کی عجیب بات ہے کہ نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ پیاس بجھتی ہے. فما نفد الشراب ولا رویت، نہ وہ شراب ختم ہوئی نہ میری پیاس بجھی. اللہ پاک سے اس کو آرزو بنا کے مانگنا ہے، یا اللہ اپنی محبت دے دے. روزگار مقدر کا ہے، مل جائے گا، اس کو آرزو مت بنائیں. رشتے مقدر کے ہیں، ہونے ہوں گے تو ہو جائیں گے، اس کو آرزو نہ بنائیں. رشتے کس کے ہیں بتائیے؟ رشتے کس کے ہیں؟ جس کی شادی جس سے ہونی ہے وہ آج سے 50,000 سال پہلے طے ہو گیا ہے. کب طے ہوا ہے؟ پہلے سے طے شدہ ہے. اس کو آرزو نہ بنائیں، یہ گھٹیا آرزو ہے. اپنی آرزو اور اپنی دعاؤں کے قیمتی سرمائے کو ان گھٹیا چیزوں پہ صرف نہ کریں. یہ چیزیں مقدر ہیں، آ جائیں گی، پریشان نہ ہو. روزگار مقدر ہے، اس کو آرزو نہ بنائیں. رشتہ مقدر ہے، اس کو آرزو نہ بنائیں. گھر مقدر ہے، اس کو آرزو نہ بنائیں. یہ سب چیزیں مقدر کی ہیں، آ جائیں گی، جب ٹائم ہوگا تو آ جائیں گی، اپنے وقت پر آئیں گی. اور جو مقدر ہے وہی آئے گا، اس کے علاوہ نہیں آئے گا. چاہے آپ کتنے وظیفے پڑھ لیں، چاہے آپ کتنے بزرگوں سے دعائیں کرا لیں، ہوگا وہی جو پہلے سے طے شدہ ہے. رشتہ بھی اور روزگار بھی. آرزو بنانا ہے تو اللہ کو بنائیں. بھئی کس کو آرزو بنائیں؟ کس کو آرزو بنائیں؟ آپ بولیں تو صحیح نا. اللہ کا نام لینے میں خرچہ تو نہیں ہو رہا، تو لینا محبت سے. کس کو آرزو بنائیں؟ پھر کہیں، پھر کہیں، محبت سے کہیں. اللہ کے نام میں مزہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کو آرزو بنائیں، اور آرزو بنا کے اللہ سے مانگیں، یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا. تو میری شادی کرا دے گا تیری مہربانی، نہیں کرائے گا تو مجھے منظور ہے. روزگار دے دے گا تو تیری مہربانی، نہیں تو بہرحال تو مجھے چاہیے، تیرے بغیر میرا گزارا نہیں. لڑکا لکھتا ہے لڑکی کو، تیرے بغیر میری زندگی اجیرن ہے، اگر تو نہ ملی تو مر جاؤں گا. لڑکی لڑکے کو لکھتی ہے، تو نہ ملا تو مر جاؤں گی. ہم اللہ سے کہیں، یا اللہ اگر تو مجھے نہ ملانا تو میں مر جاؤں گا. تو میری آرزو ہے، تو میری منزل ہے، تو میرا مقصود ہے. تو میرا مطلوب ہے. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے. میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے. میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے
کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ ہماری آرزو کون ہو؟ بتائیے، ہماری آرزو کون ہو؟ تو ہی تو۔ یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہر چیز کمزور ہو گئی ہے۔ عمریں کمزور، حج کمزور، نمازیں کمزور، اخلاق کمزور، برداشت کمزور، بردباری کمزور، صبر کمزور، شکر کمزور، توکل کمزور، سب چیزیں کمزور ہو گئی ہیں۔ اور یہ اس میں قوت آئے گی اہل اللہ کی صحبت سے اور گناہوں سے بچنے سے۔ جب ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بھڑکا دیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ جو حسین چہرے دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شاخ کے دل میں ایسا نور بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ سر کی آنکھوں سے ناممکن ہے، محال ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مرنے سے پہلے کوئی سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ جو حسین چہرے دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناپاک نگاہوں والا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اللہ پاک کے نور کو دیکھنا ہے تو بھئی اپنی نگاہوں کو پھر برائی سے بچانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو بچائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔